إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ دیر و در بستاں سرا ہمتوتیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کر چہچہے ہم انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے ہمیں ہم یوں کہیں صلو علیہ وآلہ۔ معزز دوستو، آج 18 دسمبر 2022 بروز اتوار ہے۔ حضرت مولانا عتیق الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر ان کے ادارہ حدیقت العتیق کے اندر کلیام موڑ ضلع راولپنڈی میں آپ کی خدمت کے اندر اس مدرسے کے پہلے جلسے سے مخاطب ہوں۔ میرے دوستو، ہمارے پروگرام کا عنوان ہے ذکر حبیب و تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہوں گا میں انہی عنوان پہ آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر پاؤں۔ میرے دوستو، ذکر حبیب کا معنی کہ ہمارے نبی پاک کا تذکرہ کیا ہے، اور تعلیمات پیغمبر کا معنی کہ ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے کیا سمجھایا ہے۔ یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں تو دنیا میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی، آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ ذکر حبیب پہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاک پیغمبر کا ذکر کب ہوا، کب سے ہوا، کب تک رہے گا، کب تک چلے گا، تو ہمارے سامنے عنوانات کی ایک فہرست کھل جاتی ہے۔ دنیا میں کسی بندے کا ذکر چاہیے ہو کہ اس کا ذکر ہونا چاہیے، تو اس کے لیے چاہیے کہ اس کی آمد بھی ہو، اس کا تعارف بھی ہو۔ یعنی جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس کا ذکر ہوگا، وہ دنیا میں آئے نہیں، دنیا جانے گی نہیں تو ذکر کرے گی کیسے؟ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، ہم دوستوں میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کا بچہ ابھی پیدا نہ ہوا ہو، وہ دنیا میں آیا نہ ہو، آنے سے پہلے ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس بچے کے صفات کیا ہے، یہ بھی نہیں جانتے اس بچے کا مزاج کیا ہے، یہ بھی نہیں جانتے اس بچے کے حالات کیا ہے، یہ بھی نہیں جانتے اس بچے کے معاملات کیا ہے۔ ہاں، وہ پیدا ہوگا، دنیا میں آئے گا، اس کا نام رکھا جائے گا، بڑا ہوگا، اس کا مقام بنے گا، اس کے نام اور اس کے مقام کا ذکر کریں گے، تذکرہ کریں گے، لیکن آنا شرط ہے۔ ابھی آیا نہ ہو تو کیا تذکرہ ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، یہ ذکر کا اصول ہے کہ جب بندہ آتا ہے، آنے کے بعد اس کی پہچان بنتی ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر کیا ایسے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام آ گئے ہوں، آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ مبارک سے باہر دنیا میں آئے ہوں، آنے کے بعد دنیا انہیں جانتی ہو، آنے کے بعد لوگ انہیں پہچانتے ہوں، آنے کے بعد رسول اللہ کا انٹروڈکشن ہو، آنے کے بعد آقا نامدار کا تعارف ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو دنیا میں ہر بندے کا معاملہ ایسا ہے۔ اس آمد میں نبی کی شان کہاں ہے؟ اس ذکر میں نبی کا مقام کیا ہے؟
इस तज़किरे में नबी का मर्तबा कहाँ है? नबी पाक का मर्तबा तो आला औला है, नबी का मर्तबा तो अफजल अशरफ है, नबी का मर्तबा तो कायनात में सबसे बुलंदतर फायक है। तो फिर हुज़ूर पाक भी आए, दुनिया जाने, आम बंदा भी दुनिया में आए, दुनिया जाने, फिर माबेहिल इम्तियाज़ क्या है, फिर फ़र्क क्या है, फिर डिफरेंट क्या है, फिर कोई रीज़न और कोई मामला कैसे बनेगा? मेरे दोस्तों, बात ये नहीं है, बात ये है हुज़ूर पाक आए नहीं हैं, आने से पहले हुज़ूर को दुनिया जानती है। हुज़ूर आए नहीं हैं, आने से पहले दुनिया पहचानती है। आए नहीं हैं, आने से पहले दुनिया को इंट्रोडक्शन है। हज़रत मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी रहमहुल्लाह शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं, दारुल देवबंद के सहाफ़ी हैं, बहुत बड़े कलमकार हैं, उलूम नानोतवी के शारे हैं। हज़रत मौलाना को किसी ने ख़त लिखा, ख़त में रिसालत मआब इस्लाम के बारे में चंद सवालात किए। इन्होंने उन सवालात के जवाब देने के लिए फ़ारिग वक़्त तलाश किया, तो इशा की नमाज के बाद फ़ारिग वक़्त मुयस्सर आया, ये जवाब लिखने बैठे। सीरतुल नबी पर सुबह की नमाज तक लिखते रहे, पूरी किताब बन गई। अन नबीयुल ख़ातिम की इब्तिदा में लिखते हैं, फरमाया यूँ तो सब आए, दुनिया में आए, आए जाने के लिए। हमारा पाक पैगंबर महबूब मुस्तफ़ा आया आकर आने के लिए, आकर छा जाने के लिए। सुभान अल्लाह। हुज़ूर पाक आए, आने से पहले दुनिया जानती है। आप कहेंगे कैसे? आने से पहले दुनिया पहचानती है। आप कहेंगे कैसे? मैं आपकी खिदमत में जुमला रखने लगा हूँ। मेरे दोस्तों, कुरान करीम सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 190 रब्बे करीम ने रिसालत मआब का तज़किरा इन अल्फाज में किया है। कुरान करीम बताता है, वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू। पिछली उम्मत के अम्बिया गुज़रे हैं, उन अम्बिया की उम्मत ने जब इस्लाम कबूल कर लिया, नबी के अहकामात को अपने गले का हार बना के सजा लिया, फिर इन मुसलमानों पर जो पिछली उम्मत के लोग थे, इनका काफरों से मुकाबला हुआ, जंग की नौबत आई, मैदान कारज़ार सजा, जिहाद में उतरे, तो काफिर के मुकाबले में अल्लाह ताला से उस वक़्त के अम्बिया के उम्मतियों ने दस्ते दुआ दराज किया और अल्लाह ताला से अपनी फतह के बारे में दुआएं मांगी। दुआएं तो कई थीं, एक दुआ को कुरान करीम ने बतौर ख़ास ज़िक्र किया है, वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू। रसूलुल्लाह दुनिया में मबऊस नहीं हुए थे, आका नामदार की मबऊसियत से पहले ये लोग दुआ के लिए मैदान जंग में होते तो यूँ वास्ता देते हुए कहते, ए अल्लाह हमें फ़तह दे उस मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम के वास्ते से जो अभी दुनिया में नहीं आया। कुरान कहता है यस्तफ्तिहूना, ये बाब इस्तिफ़आल है, अलिफ सीन ता, फ़तह तलब के माना में है। रब्बे करीम इस तलब पे इन्हें फ़तह अता फरमाते। कुरान की आयत बता रही है, मेरा महबूब वो है अभी दुनिया में आया नहीं है, आने से पहले दुनिया जानती भी है, दुनिया पहचानती भी। बेशक बेशक माशाअल्लाह। दुनिया में कोई आए, आने के बाद तारुफ, आने के बाद इंट्रोडक्शन, आने के बाद पहचान, आने के बाद शनासाई, आने के बाद तारुफ के मामलातों, सिफ़ात जानो, मिजाज जानो, हालात जानो, वाक़यात जानो। महबूब मुस्तफ़ा ऐसे नहीं हैं, आने से पहले दुनिया में अपना तारुफ रखते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ज़िक्र मुस्तफ़ा पर, ज़िक्र हबीब पर बात थी कि मेरे पाक पैगंबर का ज़िक्र ये है, अभी आए नहीं हैं, आने से पहले दुनिया रसूलुल्लाह को जानती है। अगर इसी उन्वान को मैं आगे चलाऊँ तो सूरतुल फथ आयत नंबर 28 आखिरी आयत, रब्बे करीम ने रिसालत मआब का भी ज़िक्र किया है। रिसालत मआब की जमात, पैगंबर के सहाबा, पैगंबर की अहले बैत का भी ज़िक्र किया है। और रावलपिंडी के गयूरों, अकल दंग रह जाती है। अल्लाह ताला ने इन आयात में हुज़ूर पाक का ज़िक्र इस अंदाज में किया कि पैगंबर की सारी जमात को भी रब ने उस एजाज़ में शामिल किया है कि इनका ज़िक्र
ان کے آنے سے پہلے ہے۔ اللہ نے دعوی رسالت رسول اللہ کا پیش کیا ہے کہ پیغمبر کریم کی حیثیت دعوی نبوت میں کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور پاک کی رسالت کو بیان کر کے پھر فرمایا والذین معہ، جو پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ پیغمبر کے ساتھ دینے والے دو طبقے ہیں، ایک طبقہ پیغمبر کے گھر کا فیملی ممبر ہے، ایک طبقہ پیغمبر کا شاگرد ہے۔ جو پیغمبر کے گھر کا فیملی ممبر ہے یہ پیغمبر کی اہل بیت ہے، جو پیغمبر کا شاگرد ہے وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ گویا یوں کہیں ایک پیغمبر کا گھرانہ ہے، ایک پیغمبر کا یارانہ ہے۔ پیغمبر کے گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں، پیغمبر کے یارانے کو صحابہ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، حضور پاک اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، وہ پیغمبر کا گھرانہ ہو تب، وہ پیغمبر کا یارانہ ہو تب۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافر کے لیے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اے پیغمبر آپ نے ان کی نیکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ یہ کبھی رکوع کریں گے، کبھی سجدہ کریں گے۔ یہ رکوع سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا انہیں دنیا کی لالچ چاہیے، دنیا کی طمع چاہیے، دنیا کا فائدہ چاہیے؟ فرمایا جی نہیں، تراہم رکعا سجدا کی وجہ یہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی یہ تگدو، ان کی یہ کاوشیں، ان کی یہ کوششیں، ان کی یہ نیکیاں، ان کی یہ محنتیں، ان کے یہ اعمال، یہ جو ہیں اللہ کی رضامندی کی تلاش کے لیے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اچھا یہ اتنے اچھے، اتنے بہتر، اتنے خیر والے، اتنی بھلائی والے، اچھے اتنے لوگ، یہ پیغمبر کی جماعت بھی، محمد الرسول اللہ بھی اتنے اچھے لوگ ہیں۔ بڑا تعارف ہو گیا ہمیں، بڑا پہچان کا معاملہ بن گیا۔ کہا لوگو تم تو اب پہچان کر رہے ہو، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ آج قرآن اتر رہا تمہیں پہچان ہو رہی، آج کلام آ رہا تمہیں انٹروڈکشن ہو رہا۔ قرآن کریم اترنے سے تقریباً 3500 سال پہلے تورات اتری ہے، اس میں بھی انہی کا ذکر ہے۔ 600 سال پہلے انجیل اتری ہے، اس میں بھی ان کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر حبیب پر یہ دوسری آیت قرآن کریم کی یوں واضح پیغمبر کے مقام کو، پیغمبر کی جماعت کے مرتبے کو یوں واضح کرتے ہوئے کہتی ہے کہ رسول اللہ بھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کا مقام ہے، پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کا مرتبہ ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کا ذکر تو یوں ہے کہ ابھی حضور پاک آئے نہیں ہیں، بلکہ حضور کی جماعت آئی نہیں ہے، آنے سے پہلے پیغمبر کریم سے دنیا واقف ہو چکی ہے۔ بے شک میرے دوست، نعرہ تکبیر، ذرا جا کے زور سے نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ اگر میں ایک بات مزید کروں تو توجہ رکھنا، ذکر حبیب کو قرآن کریم تھوڑا مزید الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے کہ محبوب مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ کتنا، حضور پاک کا درجہ کتنا۔ رسالت مآب جو گفتگو فرماتے ہیں، حضور پاک جو فیصلہ کرتے ہیں، پیغمبر کریم جو بات کرتے ہیں، اس کو ماننا امت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو 22ویں پارے کا پہلا صفحہ مجھے بتاتا ہے، اللہ کا قرآن سورت نمبر 33 سورت احزاب بتاتی ہے، رب کریم نے اعلان فرما دیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ فرمایا اے لوگو اگر کوئی تم میں مرد ہے وہ مؤمن بننا چاہتا ہے، اے امت کے لوگو تم میں کوئی خاتون ہے وہ مؤمن بننا چاہتی ہے، تو اس کے ایمان میں جہاں کلمہ شرط ہے، جو اس کے ایمان میں اطاعت خدا شرط ہے، تو اطاعت مصطفیٰ بھی شرط ہے۔ اطاعت مصطفیٰ یوں کرو گے کہ پیغمبر کریم کوئی فیصلہ کر دیں، مرد بھی اس کو 100% مانے، عورت بھی اس کو 100% مانے۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تمہارے پاس اسپیس نہیں بچتا، گنجائش نہیں بچتی، وجہ نہیں بنتی، ریزن نہیں بچتی، کوئی سبب نہیں بنتا جس کی بنیاد پہ تم رب کے فیصلے کو چیلنج کرو، رسول اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرو، یا پیغمبر کریم کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کرتے ہوئے ریویو پٹیشن ڈال کے کہہ دو ہم نہیں مانتے، آپ اس پہ نرمی کریں، ہم نہیں مانتے، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، اس پہ
میں گنجائش لائیں، اسپیس لائیں، لچک لائیں، موقف لچکدار ہونا چاہیے۔ فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، گنجائش نہیں ہوگی، اسپیس نہیں ہوگی، لچکدار کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ دے، رسول اللہ کہہ دے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ بے شک بے شک۔ یعنی حضور اور اللہ کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر، آپ نے اس کو چینج نہیں کرنا۔ یہ پیغمبر کا ذکر حبیب قرآن یوں کرتا ہے۔ اگر اس سے بھی آگے بڑھیں تو مجھے ایک بات کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ مکہ مدینہ طیبہ کی بستی ہے، مدینہ طیبہ کے علاقے میں ایک مسلمان وہ ہے جو نام کا تو مسلمان ہے، اندر سے منافق ہے پکا، لیکن خود کو منافق نہیں کہتا تھا، خود کو مسلمان کہتا تھا۔ ایک دن رب نے چاہا اس کی نفاق کی ترتیب کھول کے امت میں بکھیر کے رکھ دی جائے، اور پیغمبر کریم کے فیصلے، پیغمبر کریم کی قوت آف، جسے کہتے ہیں پاور آف ڈیسیجن، ایتھارٹی کو بھی واضح کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب میں اس بندے کی بات کو یوں واضح کیا۔ معاملہ یہ ہوا، ایک یہودی نے زمین خریدی جو اس کے قریب ہے، اس نے بھی زمین اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اس نے اس کی زمین ہتھیا لی۔ کہا کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مدینہ میں سرکار دو عالم کے دربار اقدس میں فیصلہ آئے گا، یہ یہودی ہے، یہ دشمن ہے، یہ کافر ہے، یہ آؤٹ آف دا باؤنڈری آف اسلام ہے، اس کے خلاف تو میں آگے چل سکتا ہوں، میں آگے لے سکتا ہوں، میں آگے معاملہ یوں چلا کے پیغمبر کی عدالت میں اپنے فیصلے کو ثابت کر کے پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم کے دربار اقدس سے میں اپنے حق میں فیصلہ لے لوں گا۔ اس بندے نے ترتیب یہی بنائی، چلتا سو چلتا گیا۔ ایک دن ایک بالشت ہتھیا لی، دوسرے دن دوسری بالشت ہتھیا لی، تیسرے دن تیسری بالشت ہتھیا لی۔ جب سب کچھ ہتھیا لیا، یہ فیصلہ آنے لگا، جھگڑے کی صحبت بنی، لڑائی کی نوبت بنی، قریب تھا کہ فساد ہوتا، تو یہودی آیا اس کے پاس اور حضور پاک کے دربار میں اس کو لے کر آیا کہ اللہ کے رسول آپ اعلان کرتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، یہ آپ کا ماننے والا کہتا ہے کہ میں آپ کو ماننے والا ہوں، جو آپ کو ماننے والا ہوتا ہے اس کی ترتیب تو ہم نے آج تک انصاف میں دیکھی ہے، عدل میں دیکھی ہے، مساوات میں دیکھی ہے، برابری میں دیکھی ہے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ یہ بندہ یوں کہتا ہے اس نے میری زمین میں یوں ہتھیا لیا اور یوں میرے ساتھ دو نمبری کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول آئیے، اسے سمجھائیے، فیصلہ نافذ فرمائیے، ارشاد فرمائیے، نصیحت کیجئے، ہمیں بتا دیں زمین میری، گواہ چاہیے حاضر، ثبوت چاہیے حاضر، ایویڈنس چاہیے پیش کر دیتا ہو۔ لیکن یہ بندہ صرف اسلام کے نام پہ ایک پڑوسی کی زمین ہتھیانا چاہتا ہے۔ وہ یہودی سن چکا تھا، پیغمبر کریم کا اعلان ہے من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 7 ارضین، یوم القیامت 7 ارضین۔ فرمایا اللہ پاک اس ظالم کو جس نے کسی کی زمین صرف 9 انچ تک بھی دبا دی، یعنی ایک بالش دبا دی، اس کو بھی 7 زمینوں کو توق پہنا کے رب 7 زمینوں کے اندر ڈال دیں گے۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کر دیا۔ اب بات یہی ہے، ٹھیک ہے میں یہودی ہوں، لیکن معاملہ ثبوت مانگے گئے، دلائل مانگے گئے، گواہان مانگے گئے، ایویڈنس پیش ہوئے، یہودی اس مسئلے میں سچا قرار پایا، دربار نبوی سے فیصلہ ہوا یہ سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ وہ مسلمان کو جھوٹا کہا، مسلمان تو نہیں تھا، تھا تو منافق، اندر سے کافر و بے ایمان تھا، اوپر سے اسلام کا نام لیا ہوا تھا۔ اس بندے نے جب ہار اپنی دیکھی، دل سے پیغمبر کا فیصلہ نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا۔ راول پنڈی کے غیوروں، اس کے دل میں آیا عمر فاروق سخت بھی ہے، عمر فاروق جری بھی ہے، عمر فاروق شجاع بھی ہے، کافر کے مقابلے میں سے پکڑ کے اس کے پاس لے جاؤں، عمر فاروق اس کا کام تمام کرے گا۔ وہ حضرت عمر کے پاس وہی منافق اس یہودی کو لے کر آیا، فیصلہ رکھ دیا۔ حضرت عمر جواب دینے لگے تو یہودی نے کہا جی ذرا رکیے، آپ سے پہلے ہم آپ کے نبی کے پاس بھی گئے تھے۔ حضرت عمر چونکے، کہا حضور پاک سے فیصلہ بھی لیا، کہا پیغمبر کریم نے فیصلہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی حضور پاک نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ حضرت عمر نے اس منافق کو دیکھا جو خود کو مسلمان ہونے کا دعوے دار تھا، کہا جی ایسی بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بات تو ایسی ہے۔ کہا پھر میرے پاس کیا لینے آیا؟ وہ دلیل نہ دی، ڈھکوسلے دیتے ہوئے کہنے لگا، جسے انگلش میں کہتے ہیں نا if in but
اس طرح، لیکن چونکہ چنانچہ گویا کہ یہ کافر، میں کلمہ گو، اس طرح حضرت عمر سمجھے کہ اس کو فیصلہ نبوی قبول نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا پھر میں فیصلہ کر دوں، کہ جی آپ کر دیں۔ عمر فاروق گھر میں گئے، نیام علیحدہ، تلوار علیحدہ، آئے اور لیکن چونکہ چنانچہ گویا کی گردن اتار دی، یہ بندہ مر گیا۔ یہودی کو کہا جا، جو بندہ مسلمان ہو کر خود کو اعلان کرے اور فیصلہ محمد الرسول اللہ نہ مانے، اس کے لیے فیصلہ فاروقی یہ ہے، چل تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ یہودی تو اپنے گھر گیا، لیکن اس کے گھر والے، اس کے اولیاء، اس کے پیچھے فیملی والے حضور پاک کے دربار میں پہنچے۔ حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچے، حضرت عمر کے خلاف شکایت کے انباء لگایا۔ حضرت عمر کو حضور نے طلب فرمایا یجیء الی رسول اللہ وهو یجر رداءہ، فرمایا حضرت عمر اتنی جلدی حضور کے پاس آئے، ابھی اپنے جسم پہ پوری چادر ہی نہیں لکی تھی، وہ لٹکتی ہوئی آئی، حضرت عمر اس کو سیٹ کرتے ہوئے پہنچے، یا رسول اللہ میں حاضر۔ عمر نے جلدی تو بڑی کی، لیکن رب نے عرش سے حکم جبرائیل کو کیا، جبرائیل عمر کے پہنچنے سے پہلے محمد الرسول اللہ تک پہلے پہنچ تیری ہونی چاہیے، اور جا کر اسے بتا دے سورۃ النساء آیت نمبر 65 لے کر جبرائیل پہلے آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ عمر تو آئے گا، لیکن رب فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ رب کا فیصلہ ہے، اللہ کا اعلان ہے، اللہ نے بات کو 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر کے فرمایا۔ عمر فاروق نے جس فیصلے کو نافذ کیا وہ فیصلہ آپ کا تھا، اور آپ کا رب کہہ رہا جو بندہ پیغمبر کے فیصلے کو نہ مانے اس کا انجام یہ ہے۔ جب عمر پہنچے یا رسول اللہ حکم فرمائیے، آپ نے طلب فرمایا، حضور نے فرمایا عمر تیرے آنے سے پہلے تیری صفائی عرش سے آ چکی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فلا وربک لا یؤمنون، پیغمبر کریم کو رب نے فرمایا اے نبی تیرے رب کی قسم۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مقام ہے جس کو شاید اردو زبان کا دامن تنگ ہو جائے۔ ترجمے میں اردو زبان کو میں کیسے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم اٹھائی، یوں نہیں کہا مجھے میری قسم، بلکہ اس میں رسالت آپ کی ذات اقدس کو انوالو کیا، حضور پاک کو شامل کیا، اور حضور پاک کو ساتھ شامل رکھ کے فرمایا اے پیغمبر نبی آپ ہیں، آپ کا رب میں ہوں، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کے ساتھ اللہ نے اپنے آپ کو کس طرح محبت میں اکٹھا کرتے ہوئے بتایا، یہ اس طرح ہے۔ اسی بنیاد پہ تو کہتے ہیں نا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ سبحان اللہ۔ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اللہ نے اپنی ذات کو خود سے جدا کر کے جو گفتگو فرمائی حضور پاک کی طرف نسبت کر کے فرما دیا مجھے آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون۔ یہ مضارع ہے، اسے انگلش میں کہتے ہیں کنٹینیوسلی سینٹنس کا جملہ، فعل حال جاری ہے۔ فرمایا صرف آج نہیں قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے، لا یؤمنون، وہ مؤمن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، رسول اللہ کا حبدار، دلدار، وفادار، تابعدار نہیں ہے، وہ غدار ہے جو فیصلہ نبوی کا انکاری ہے۔ بے شک۔ لا یؤمنون، ایمان کی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی، اللہ کب ملے گی؟ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپس کے معاملات میں آپ کو جب تک چیف جسٹس نہ مانے، رسالت آپ کی ذات اقدس کو جب تک گویا سپریم جوڈیشنل کونسلر سے بھی بڑھ کے آئین اسلام کی بات کر رہا ہوں، فینل حرف آخر کے معاملات میں حضور کے فیصلے کو نہ مانے، اس وقت تک یوں معاملہ نہیں ہے۔ فیما شجر بینہم، اچھا فیصلہ بھی مانے، اور آگے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، انفس سے مراد قلوب ہے، دل ہے، ضمیر ہے۔ کیا مانا؟ پھر جب آپ کا فیصلہ آ جائے پھر یہ تنہائی میں بیٹھیں، الگ بیٹھیں، علیحدہ بیٹھیں، آپ سے دور بیٹھیں، اور اپنے دل میں بھی کوئی تنگی لائیں کہ یہ فیصلہ نبوی ٹھیک نہیں ہے، فرمایا تب بھی مؤمن نہیں ہے، وَيُسَلِّمُ
तस्लीमा। इसे अरबी में मफूल मुतलक कहते हैं, इंग्लिश में फोर्सेबल सेंटेंस कहते हैं। मजबूत तीन जुमला बोल के फरमाया जब तक कि आपके मामले में दिल से नहीं मानेंगे। और लफ्ज हाराजन उलमा जानते हैं, जब ये दो ज़बर आ जाती हैं, अलिफ उसका मुखफ़फ़ के मामलात में तखफीफ के अंदर डाला जाता है, तो ये जो तनवीन है इसे तनवीन तनकीर कहते हैं। तनवीन तनकीर नकरा को कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन कहा जाता है। क्या मतलब? मारिफा नहीं, नकरा। मारिफा होता तो कोई ख़ास वजह अपने दिल में रखते, का मारिफा तो कोई ख़ास होता है। हाराजा नकरा, किसी किस्म की कोई तंगी फैसला नबी के बारे में दिल में आई, ईमान गया, कोई तंगी। तो जिक्र मुस्तफ़ा तो ये है मेरे दोस्तों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उससे पहले भी था, लेकिन ये जुमला समझाने के लिए मैंने चौथी दलील जिक्र मुस्तफ़ा पे दी है कि हुजूर आए नहीं थे, आने से पहले हुजूर के नाम पे फतह मिल रही थी। पैगंबर आए नहीं थे, अपनी जमात के साथ जिक्र पहली किताबों में था। रसूलुल्लाह के फैसले को मुअमिन और मुअमिना मानेगी और फिर इस तरह मानेंगे कि अपने दिल में कोई हर्ज भी नहीं लाए। ये जिक्र हबीब की एक छोटी सी झलक मैंने आपकी खिदमत में पेश की है, जिसमें ये बात मैं मुदल्लल मुबरहन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पाक पैगंबर का जिक्र इतना बड़ा है। अब उन्वान के दूसरे हिस्से पे आए, तालीमात जिक्र, तालीमात हबीब क्या है, रिसालत में आपकी तालीमात क्या है, फरामीन क्या है। याद रखें, पैगंबर की तालीमात जो पैगंबर करीम ने हमें अहदीस पाक की शक्ल में दी है, सबसे पहला मामला कि हम नबी पाक की हदीस पर भी अल्लाह ताला के कुरान की तरह ईमान रखें। आप कहेंगे कैसे? मैं इसका थोड़ा सा फर्क करते हुए बताता हूँ। कुरान भी आसमान से आया और हदीस पाक भी आसमान से नाजिल हुई। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, शायद कोई समझ ना पाए। कुरान भी आसमान से नाजिल हुआ, हदीस पाक भी आसमान से नाजिल हुई। दलील सूरत नंबर 4 सूरत निसा नंबर 113, रब ने फरमाया मैंने कुरान भी उतारा है, हदीस भी उतारी है। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत, हमने आप पे किताब भी नाजिल की है, हिकमत और सुन्नत भी नाजिल की है। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तालम, और कुरान और हदीस उतार के आपको उन उलूम से रोशनास कराया जो पहले नहीं उतरे थे। वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कुरान और हदीस आप पे उतरना ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। तो कुरान भी आसमान से, हदीस भी आसमान से। फर्क ये है कि कुरान में लफ्ज़ भी अल्लाह के हैं, मतलब और मुराद भी अल्लाह की है, और हदीस पाक में मतलब मुराद अल्लाह का है, लफ्ज़ मेरे रसूलुल्लाह के है। तो फर्क है, अंदाज का एक ताबीर का फर्क है, वरना है दोनों पैगाम खुदाबंदी, दोनों के लिए अंज़ला का लफ्ज़ उतारा। वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, वाव आतिफा दे के मातूफ अलैह के हुक्म में समझा दिया। दोनों कुरान और सुन्नत आसमान से नाजिल हुए। और मेरे दोस्तों, हम इसीलिए कुरान करीम और हदीस नबविया नमाज में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? कुरान भी पढ़ते हैं और हदीस भी। हदीस नमाज में पढ़ते हैं? बोलिए, सारे बताए। आप जवाब नहीं देते। बाबा हम हदीस पढ़ते हैं। अगर मैं तादाद कहूँ ना, शायद नमाज में हदीसें ज्यादा पढ़ते हैं कुरान करीम से। गालिबन कोई 1 दर्जन हदीसें हम नमाज में पढ़ लेते हैं। गिनवा लूं? चलो गिन लेते हैं। मेरे ख्याल में 1 दर्जन हदीस होंगे। बिस्मिल्लाह, नमाज शुरू करते हैं, पहले सना पढ़ते हैं। आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? जवाब नहीं देते। उलमा जवाब देते हैं। मेरा मुंह तुम्हारी तरफ है, मैंने आपसे पूछना है, आप सना पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? सना पढ़ते हैं? सना क्या है? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक। ये किसी सिपारे में नहीं है। उलमा बैठे हैं पूरे कुरान के अलहमद के अलिफ से वन्नास के सीन तक, किस सिपारे में? तो हम नमाज शुरू हदीस से करते हैं। थोड़ा आगे आए, उसके बाद क्या पढ़ते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पूरे कुरान में नहीं है। कुरान करीम में लफ्ज़ तहव्वुज़ नहीं है। गौर से सुनना, हुक्म तहव्वुज़ है कि तुम अऊज़ु बिल्लाह पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाह के लफ्ज़ कुरान में इस तरह मौजूद नहीं है जैसे तहव्वुज़ है। फ़इज़ा क़रअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह है, उसका माना अऊज़ु बिल्लाह जो हदीस में आया है। तो कुरान में हुक्म तहव्वुज़ है, अल्फाज तहव्वुज़ नहीं है। तो अऊज़ु बिल्लाह ये दूसरी हदीस है। चलो बिस्मिल्लाह
آیت ہے، انہ بن سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہے. تھوڑا آگے آئیں، اس کے بعد ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں. آخر میں ہم الحمد کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آمین. آمین پورے قرآن میں نہیں ہے. آمین کا لفظ پورے قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے. آمین حدیث ہے، صحیح بخاری جلد اول، قال آتا آمین دعا، کہ آمین دعا ہے، استجب کے معنی میں، اے اللہ قبول فرما. ایکسپٹ می مائی ریکویسٹ، اے اللہ مجھ سے میری درخواست قبول کر لے. یہ کیا ہے؟ آمین دعا ہے. تو یہ بھی تو حدیث پاک ہے. اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں اٹھتے ہوئے، یہ بھی حدیث ہے. ربنا لک الحمد کہتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے. سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے. سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے. دو سجدوں کے درمیان سنت رب اغفر لی ورحمنی پڑھ لیں تو ثواب ہوتا ہے، یہ بھی حدیث ہے. ذرا گنتے آئیے نا. ثنا 1، اعوذ باللہ 2، آمین 3، اس کے بعد رکوع کی تسبیحات 4، سمیع اللہ لمن حمدہ 5، ربنا لک الحمد 6، سجدتین کی تسبیح 7، سجدتین کے درمیان کی تسبیح 8، اس کے بعد التحیات پڑھتے ہیں 9ویں نمبر پہ. مکمل کی مکمل التحیات حدیث ہے. پورے قرآن میں التحیات للہ والصلوات والطیبات نہیں ہے، تو یہ 9ویں نمبر پہ حدیث پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم درود پاک پڑھتے ہیں. یہ درود ابراہیمی 10ویں نمبر پہ یہ حدیث پاک. سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 56 میں درود کا حکم ہے، درود کے لفظ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ حکم صلاۃ ہے، الفاظ صلاۃ نہیں ہے. رسالت آپ پہ درود ابراہیمی کے الفاظ یہ حدیث پاک ہیں، یہ ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے حدیث پاک میں سمجھائے. تو یہ درود پاک 10ویں نمبر کی حدیث ہے. اور اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں. دعا کی 2 قسمیں، آیت پڑھ لیں رب جلی مقیم الصلاۃ، آپ کی مرضی، اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لیں جیسے حضرت ابوبکر صدیق پڑھا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، تو یہ پڑھ لیں 11ویں نمبر کی حدیث ہے. اور اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں، یہ مکمل سلام بھی حدیث ہے، 11 کے ساتھ 12، یہ 1 درجن حدیث ہے. تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ. ابھی آپ عوام میں کیا کرتے ہیں؟ ہم حدیث نہیں پڑھتے، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں. تو بابا ہم تو شروع حدیث سے کرتے ہیں، ہم تو شروع حدیث پاک سے کرتے ہیں. تو میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر کی تعلیمات میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر کے فرمان کا احترام کیا جائے. یہ بھی قرآن کریم کی طرح آسمان سے اترا ہے، لفظ مصطفیٰ ہے، مراد خدا ہے، بس یہی فرق ہے. باقی ہیں دونوں وہی خداوندی. اور میرے دوستو، 3 نمبر پہ تعلیمات حبیب میں 3 نمبر کا پوائنٹ عرض کرنے لگا ہوں. جو پیغمبر کی حدیث کا منکر ہو وہ کون ہے؟ کافر تو ہے، عقل بھی اس کا ہے یا پاگل ہے، بے وقوف ہے، اسٹوپڈ پرسن ہے، کون ہے؟ تو قرآن اس کو خود کہتا ہے وہ بے وقوف ہے. کہاں؟ 2 پارے کا پہلی آیت اٹھا لیں، پہلے صفحے کی. سیقول السفہاء من الناس، پڑھیے. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. تحویل قبلہ کیا معنی؟ اس طرف قبلہ اس طرف ہے جی، اس طرف جو ہم منہ کر کے نماز مغرب کی طرف ملک پاکستان و ہندوستان میں مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، یہ بیت اللہ کی طرف منہ ہے. رسالت آپ نے ابتدا میں 17 ماہ تک جو منہ کیا ہے وہ قبلہ کی طرف نہیں کیا، بلکہ کس طرف کیا ہے؟ شمال کی طرف کیا، شمال کی طرف. رسالت آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا. اور پھر حکم آیا، آج بھی وہ مسجد نبوی کے ساتھ محلہ میں، آج بھی بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے محلے میں موجود ہے مسجد قبلتین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. میں پچھلے مہینے وہیں مسجد قبلتین کی زیارت سے آیا. اس کے ساتھ بئر روما موجود ہے، بئر عثمان. حضرت عثمان غنی نے جو کنواں خرید کی رسالت مآب کے دربار میں ہدیہ کیا تھا، وہ کنواں آج بھی وہاں موجود ہے. اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، میں عنوان سے ہٹ جاؤں گا. میری بات کا مطلب، مسجد قبلتین میں 2 محراب آج بھی موجود ہیں. جو ہمارے بزرگ، ہمارے علماء بڑے تشریف لے گئے ہیں، یا عوام میں جو ساتھی گئے وہ جانتے ہیں. یہاں 2 رکعت ہو چکی ہے، دوسری طرف حکم آگے اب منہ ادھر پھیر دیں. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، حضور پاک نے منہ مبارک پھیر دیا دوسری طرف. تو پھر لوگوں نے اعتراض کیا، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، واہ ان کا قبلہ کیسا، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، کبھی ادھر منہ کبھی ادھر منہ، یہ کیسی عبادت؟
یہ تحویل قبلہ کا جو حکم ہے یہ تو قرآن ہے، لیکن جو پہلا قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حضور کی حدیث میں ہے۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ والی آیت میں رب فرماتے ہیں کہ وہ جو حکم ہے وہ ہم نے دیا تھا، وہ حکم حضور کی حدیث کو اللہ نے اپنی بات فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ قبلے کا حکم ہم نے دیا جس پہ آپ پہلے تھے، اب والا حکم بھی ہم نے دیا جس پہ آپ اب ہیں۔ تو جب اللہ نے دو باتیں فرما دی تو پہلا حکم اللہ نے دیا یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہمیں ملتا، دوسرا تو ملتا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پہلے والا حکم کہاں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو، قرآن کے 30 پاروں میں نہیں ہے، 7 منزل میں نہیں ہے، 86 مکی 28 مدنی صورتوں میں نہیں ہے، 540 رکوع 120 پاؤں میں نہیں ہے، تو قرآن کی کس آیت، کس پارے، کس رکوع، کس منزل میں موجود ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو؟ رب فرماتے ہیں ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، ہم نے حکم دیا تو کہاں دیا؟ تو وہ حکم دو باتیں ہیں، یا تو کافرانہ ذہن رکھو کہ نعوذ باللہ قرآن سے احکام صحابہ نے نکال دیے، اور یا مسلمانہ ذہن رکھو کہ وہ حکم حضور کے فرمان میں تھا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم بے ایمان نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں حضور پاک کے فرمان کو بھی اللہ نے اپنی بات سے تعبیر فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا پیغمبر کی حدیث کو اللہ نے اپنی بات فرمایا تو وہ حکم حدیث میں تھا۔ سنیں، میں خلاصہ دے رہا ہوں، تو قرآن نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، اس حدیث کا جو انکار کریں گے کہ كَانُوا عَلَيْهَا جس پر پہلے تھے، کیوں بدلے؟ وہ اعتراض، حدیث کے حکم کا انکاری کون ہوگا؟ السفہاء، بے وقوف ہوگا۔ صفی کا پرولر ہے، جمع ہے، جس کا سنگولر صفی بنتا ہے معنی اسٹوپٹ اور بے وقوف ہے۔ تو رب نے بتایا نبی کی حدیث پہ انکار کرنے والا جیسے ایمان سے فارغ ویسے عقل سے فارغ۔ کان فؤادہ فارغا من حبہ وعقلہ خالیا من لبہ، حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اعلاء السنن میں یہی جملہ اشارہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس کو پیغمبر کی حدیث کا پاس نہیں ہے، اس کا دل پیغمبر کی محبت سے اور اس کا دماغ سوچ اور فکر و خرد سے خالی ہے، تو بے وقوف ہے۔ تو یہ تیسرے نمبر پہ تعلیمات حبیب کی بات ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کے فرمان کی اتنی حیثیت ہے کہ رب کریم نے منکر کو بے وقوف فرما دیا۔ میرے دوستوں، اسی عنوان پہ چوتھا پوائنٹ پیش کرنے لگا ہوں، جیسے 4 پوائنٹ وہاں تھے، 4 پوائنٹ تعلیمات مصطفیٰ میں، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات جو ہیں، جو پیغمبر کے منہیات، جس سے منع کیا، جس کا حکم دیا، اس پہ اوپر عمل کرنا لازم پکڑنا ضروری ہے۔ قرآن کریم سورت نمبر 61 سورت حشر آیت نمبر 7 بتاتی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ لوگو تعلیمات حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، نبی جو حکم دے دے اس کے اوپر عمل کرو، جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ پتہ چلا پیغمبر کے احکامات کو ماننا ہے، پیغمبر کے روکنے سے رکنا ہے، یہی ایمان ہے۔ میرے دوستوں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ جن کی توجہ نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے، ہے جن کی ہے وہ کھڑا کریں ذرا، جزاک اللہ۔ اب میں جملہ سمجھانے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا رسالت مآب علیہ السلام کے احکامات پہ عمل آپ کے اور میرے لیے کامیابی، حضور پاک کے احکام سے انکار آپ کے اور میرے لیے ناکامی ہے۔ میرے دوستو، کیا معنی، کیا مطلب؟ یعنی جو حکم پیغمبر نے دیا ہے اس کو ماننا ہوگا، جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہوگا۔ پیغمبر کریم نے ہمیں ایمان کا حکم دیا ہے، ماننا ہوگا۔ اسلام کا حکم دیا ہے، ماننا ہوگا۔ توحید سکھائی ہے، ماننی ہوگی۔ اللہ کے حقوق بتائے ہیں، ادا کرنے ہوں گے۔ ہمیں سنت دی ہے، عمل کرنا ہوگا۔ پیغمبر کریم نے احادیث پاک دیے ہیں، ماننا ہوگا۔ قرآنی احکام دیے ہیں، ماننا ہوگا۔ پیغمبر نے نماز دی ہے، پڑھنی ہوگی۔ زکوٰۃ دی ہے، ادا کرنی ہوگی۔ عشر و زکوٰۃ و صدقات دیے ہیں، اس کی ادائیگی لازم ہوگی۔ پیغمبر نے بڑے کا ادب سکھایا ہے، کرنا ہوگا۔ چھوٹے پہ شفقت سکھائی ہے، شفقت کرنی ہوگی۔ علماء کی عزت سکھائی ہے، علماء کی عزت کرنی ہوگی۔ اپنی اولاد کے حقوق بتائے ہیں، حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ ماں باپ کی
عزت سکھائی ہے کرنی ہوگی, بیوی کے حقوق بتائے ہیں عمل کرنے ہوں گے, پیغمبر نے سچ کا حکم دیا ہے عمل کرنا ہوگا, نکاح کا حکم دیا ہے عمل کرنا ہوگا, حضور پاک علیہ السلام نے اپنی زبان کو صحیح بولنے کی طرف, اصلاح کی بات کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے, عمل کرنا ہوگا. ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو حضور پاک علیہ السلام نے سالم رکھنے کا حکم کیا ہے, اس کی سلامتی چانی ہوگی. پیغمبر نے سلام کا حکم کیا ہے, اس پہ عمل کرنا ہوگا. رسالت مآب علیہ السلام نے جتنے حقوق دیے ہیں احکام دیے ہیں ماننے ہوں گے. فمان حاکم, جس سے منع کیا ہے رکنا ہوگا. پیغمبر نے کفر سے روکا ہے رکنا ہوگا, شرک سے روکا ہے رکنا ہوگا, بدعت سے روکا ہے رکنا ہوگا, ماں باپ کی نافرمانی سے روکا ہے رکنا ہوگا, دوسرے کے حقوق کھانے سے روکا ہے رکنا ہوگا, پڑوسی کے حقوق کھانے سے روکا ہے رکنا ہوگا, پارٹنرشپ میں تجارت کے اندر دھوکہ دینے سے روکا ہے رکنا ہوگا. پیغمبر نے زنا سے روکا ہے رکنا ہوگا, جھوٹ سے روکا ہے, بہتان سے روکا ہے, الزام سے روکا ہے, بدگمانی بد زبانی سے روکا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے اس سے روکنا ہوگا. بد فعلی سے روکا ہے رکنا ہوگا, بد عقیدگی سے روکا ہے رکنا ہوگا, بد عملی سے روکا ہے رکنا ہوگا. پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم نے جن جن چیزوں سے روکا اس سے رکیں گے کامیابی ہے, جس کا حکم کیا عمل کریں گے کامیابی ہے. بے شک بے شک. اسی بات کو علامہ اقبال نے سمجھایا اور ہمیں فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. میں تقریباً بات پوری کر کے ختم کرنے لگا ہوں اور آخر میں ایک جملہ کہتا ہوں, مولانا عتیق الرحمان صاحب کو بھی کہتا ہوں. مولانا اس دفعہ تو آپ نے ہمیں خالی صحن میں بٹھایا ہے, اگلی دفعہ یہاں کم از کم تعمیرات کی تکمیل تو ہونی چاہیے. آپ میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں تعمیر میں بھی حصہ ملائیں اور یہاں پڑھنے والوں کے لیے بھی اپنی اولاد کو پیش کریں. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھو میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, اگر آپ اپنی اولاد کو عالم بعمل بنانے کے لیے دین اسلام کی طرف راغب کریں گے تو تمہاری اولاد کو اللہ دنیا میں جو عزتیں دے گا نا وہ آخرت میں تو ہوں گی. دنیا کی عزت بتاؤں, جو عالم حافظ ہوتا ہے نا وہ مصلی امامت پہ ہوتا ہے, اور امام اس جگہ ہوتا ہے اس کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا, اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. سبحان یہ اللہ. تمہاری اولاد کی عزت ہوگی. دنیا میں نہ اس کے آگے کوئی ہے نہ اس کے برابر کوئی ہے. کتنی عزت ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں علماء کی عزت کیا کرو. آج کل لوگ سمجھتے ہیں مولویوں نے کی آگا. میں نے کہا وہ کون سی دین اور دنیا کی بھلائی ہے جو علماء نے کر کے نہیں دکھائی. میں کالج یونیورسٹی پڑھنے پڑھانے سے منع نہیں کرتا, آپ پڑھیں, ہم نہیں روکتے, لیکن کالج یونیورسٹی میں جا کے یہودی تہذیب نہ اپناؤ, کالج یونیورسٹی میں جا کے انگریز کی ثقافت نہ اپناؤ, محمدی مسلمان بن کے جاؤ, کون روکتا ہے. لیکن مدرسے میں آ کر بھی آپ کی اولاد کبھی بگڑے گی نہیں. مولویوں سے آگے بڑھنے کی عوام کوشش نہ کرے. علماء کو اللہ کے رسول نے اپنا نائب قرار دیا ہے, اور نبی سے آگے جو بڑھے گا اس کا حشر کیا ہے. تو جو نبی کے آگے, عالم نبی کے وارث کے آگے سے بڑھنا چاہے گا خدا پٹک کے رکھ دے گا. دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں, جو مولوی کے پیچھے چلتے ہیں نا, مثلا مقتدی ہیں وہ زندہ ہے, اور جو مولوی کے آگے ہوتا ہے تو 4 تکبیر اللہ اکبر. تو سارے سمجھ دو ٹھیک ہے. مولویوں دے اگے ودھن دی لوڑ کوئی نہیں, مولوی علماء کے پیچھے چلیں. علماء کرام کو رب نے ہر میدان میں عزت دی ہے, تدریس سے لے کر سیاست اسلامیہ تک علماء کرام کو اللہ نے ہر میدان میں عزت دی ہے. اس لیے علماء کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہیں. یاد رکھیں, میں آپ کو جملہ کہتا ہوں, جب آپ اولاد کو عالم بعمل اور قرآن اور شریعت کی طرف لے کر آئیں گے کبھی بھی آپ کو رسوائی نہیں ملے گی, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آخرت کی عزتیں کیا ہیں؟ البس والداہ تاج یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس. سورج کیا ہے اوئے؟ سورج. آخرت میں تو ماں باپ کے سر پہ حافظ قرآن بیٹے کی وجہ سے, حافظہ قرآن بیٹی کی وجہ سے جو تاج سجے گا اس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. میرے دوستو, آج سورج کی ان کرنوں کی وجہ سے ہمیں گلاسز رکھ کے آپ سے گفتگو کرنی پڑتی ہے, آنکھ میں پانی نہ آ جائے. تو بھائیو, یہ دنیا میں اتنی روشنی ہے, کمر پیچھے ٹھہر کے وہ دوسروں پر اثر انداز ہو رہا ہے. آپ کمرے میں وہ سورج پھر بھی آپ پر اثر انداز ہوتا ہے. تو جو تاج حافظ کے سر پہ, حافظ کے والدین کے سر پہ سجے گا, کیا مطلب؟ جیسے سورج آئے اعلان نہیں کرنا پڑتا, دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. تو قیامت میں حافظ قرآن کے ماں باپ آئیں گے, ان کے سر کی تاج کی روشنی بھی بتا دے گی, اعلان نہیں کرنا پڑے گا بھئی حافظ قرآن کے ماں باپ آ رہے ہیں. احسن من ضوء الشمس.
تو اپنی اولاد کو بھی یہاں لائیں اور ان کے لیے بیٹھنے کی بھی ترتیب کے معاملات میں اپنے حصہ ڈالیں، کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔